بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج اسلامیات کی کلاس ہے اور اس میں آپ کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر حدیث نمبر 11 کے متعلق ہے، جس کا عنوان ہے نماز دین کا ستون ہے۔ دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے 5 ستون بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید یعنی شہادت، نمبر 2 یا نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ آئیے اب حدیث کا لفظی اور محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ الصلاۃ نماز، عماد ستون ہے دین کا، ومن اور جس نے اقامہا قائم کیا اسے، فقد پس تحقیق اقامہ قائم کیا دین کو، ومن اور جس نے ہدمہا اس کو گرا دیا ڈھا دیا، فقط پس تحقیق ہدمہ گرا دیا دین کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اس کا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس حدیث میں نماز اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور نماز کو دین اسلام کی عمارت کا اہم ستون قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے یہ بات ہم پر واضح کر دی کہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم ہوتا ہے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا یہ رابطہ اور تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ گویا ایک مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع ملتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اور اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عجز و نیاز، دعا اور خدمت گزاری کے ہیں، جبکہ عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی درود و سلام اور استغفار کے ہیں۔ گویا ہم نماز میں عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور درود و سلام اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ نماز کا پورا طریقہ ثنا سے لے کر دعائے ابراہیمی تک عاجزی، دعا، درود و سلام اور استغفار ہے۔ نماز وہ طریقہ عبادت ہے جس میں جملہ شرائط و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے سنت رسول کے مطابق رکوع و سجود کیا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو یعنی عبادت کرو۔ نماز کو ستون کا درجہ دیا گیا ہے۔ نماز ارکان اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، اور اس کو دین اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک ستون عمارت کو سہارا دیتا ہے، اسی طرح اسلام کی عمارت نماز پر قائم ہے۔ قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو اس کو قائم کرے گا وہ دین کی عمارت کو مکمل کرے گا، اور جو کوئی اس کو چھوڑ دے گا وہ اپنے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت و فضیلت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی ہے۔ کلمہ توحید کے بعد جو پہلا حکم ہمیں آیا وہ نماز کا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد جو پہلا حکم آپ کو ملا وہ نماز کا ہی تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ المدثر
میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ہوشیار ہو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بول۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح یاب ہوں گے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تمام فرائض اسلام، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتدریج آیات کے ذریعے نازل کیے گئے، جبکہ نماز عرش الہی پر 27 رجب کو معراج نبوی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ نماز کی فرضیت یعنی نماز کس پر فرض ہے؟ نماز ہر مسلمان، مرد و عورت، امیر، غریب، بوڑھے، جوان، تندرست اور بیمار سب پر فرض ہے اور کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ اور اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو۔ آپ کے اس ارشاد سے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سختی سے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز سکھانا شروع کر دیں، لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور خود نماز نہ پڑھے تو پھر اس کے ساتھ سختی کی جائے، یعنی نماز کی اس کو عادت ڈالی جائے تاکہ وہ کسی صورت میں بھی نماز چھوڑنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ قیام نماز اور حفاظت نماز کا حکم۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ ظاہری حقوق کیا ہے؟ یعنی آپ کا لباس پاک ہو، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، آپ کا منہ قبلہ کی جانب یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ باطنی حقوق سے مراد وہ چھپے ہوئے حقوق ہیں، یعنی نماز میں عجز و نیازی ہو، عاجزی ہو، دکھلاوا نہ ہو، آپ خلوص نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اس میں آپ کا دھیان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو۔ قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو لوگوں کو فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ نماز کی تاکید اقامت کے ساتھ آئی ہے۔ مطلق نماز پڑھنے کا ذکر 1 سے 2 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اذان کی آواز سنو تو تمام کاروبار اور مصروفیت ترک کر دو۔ سورہ بقرہ میں ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اور جگہ فرمایا اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ معارج میں ہے اور جو اپنی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کریں۔ پھر فرمایا یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز نصرت خداوندی کا ذریعہ۔ نماز وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ فرمایا، ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں اور نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ ایک اور جگہ فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی اہمیت ازروع حدیث۔ نماز کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد پوچھا جانے والا سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ کافر اور مومن کی پہچان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کی دیوار حائل ہے اور ترک نماز اس فرق کو دور کر دیتی ہے۔
یعنی نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس سے ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ مسلمان ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی کافروں کی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ تارکین نماز کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کالے خنزیر کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ نماز کو مومن کی معراج اور نور کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو جنت کی کنجی اور دین کا ستون فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور گویا جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نماز کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حاصل بحث، نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، جو اس عمارت کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم کر کے ایمان اور دین کو بچایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز اصل اور باقی عبادات فرع یعنی شاخیں ہیں۔ بظاہر نماز ایک عمل ہے، لیکن اس نے اپنے اندر